کسی کچھ بولنا ہے؟ بدعات کی تعریف بتا دیجیے نا۔ کیا بولے؟ بدعات کی تعریف۔ بدعت کی تعریف، بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو بدعات کی تعریف بتائیے نا۔ کس کی؟ بدعات کی تعریف بتا دیجیے۔ بدعت کی تعریف یعنی بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو کام سنت کی مخالفت کرتا ہو اور دین اور اس کی اصل بنیاد نہ ہو اور سنت کی مخالفت کرتا ہو تب وہ بدعت ہوگا۔ بدعت اسے نہیں کہتے ہیں، بدعت کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا وہ طریقہ۔ کسے؟ سنو پہلی بات سن لو، نیکی کا وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ نیکی کا طریقہ یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ آدمی دنیا کے دوسری چیزوں کو بدعت کہنا شروع کر دیا نا۔ بہت سارے کہتے ہیں یہ کرتا بھی بدعت ہے، یہ شیروانی بدعت ہے، یہ ٹوپی بدعت ہے، یہ جوتا بھی بدعت ہے، کوٹ بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پہنا نا، تو اس کو لوگ بدعت کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، نیکی کا وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا ہے وہ بدعت۔ اس لیے کہ کوئی آدمی اگر یہ سوچ کر شیروانی پہنتا ہے کہ اس کو پہننے سے ثواب ملے گا تو یقیناً وہ بدعتی ہے، لیکن وہ ڈریس پہن رہا ہے وہ ثواب کی نیت سے تو پہن ہی نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً وہ بدعتی ہے۔ وہ میرا سوال ہے کہ بدعات کی تعریف بتا دیجیے نا۔ کیا ہوا؟ بدعات کی تعریف کیجیے نا، بدعات کی تعریف۔ میں نے بتایا نا کہ نیکی کے ہر نئے طریقے کو بدعت کہتے ہیں۔ اچھا، بدعات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بدعات کے الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن ہر قسم گمراہی ہے۔ دو ہے نا، بدعات اعتقادی اور بدعات فعلی۔ کیا بدعت ہے؟ بدعات اعتقادی اور بدعات فعلی۔ بدعت اعتقادی اور بدعت فعلی، عقیدے کی بدعت اور عمل کی بدعت۔ عقیدے کی بدعت سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ شرک تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ عملی بدعت سے انسان گمراہ نہیں ہوتا، بس گنہگار ہوتا ہے۔ جیسے اعتقادی بدعت، جس میں سنو، اعتقادی بدعت جیسے قدریہ ہے، جہمیہ ہے، جو عقیدے کے معاملے میں، تفسیر کے معاملے میں گمراہی کے شکار ہوئے ہیں، وہ عقیدے کی بدعت میں شامل ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء و صفات کے سلسلے میں گمراہی کے شکار ہوئے ہیں، وہ بھی بدعتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں بدعت کے شکار ہوئے ہیں، جو نبی کو عالم الغیب ماننے لگتے ہیں، وہ بھی بدعتی ہیں۔ تو یہ سب اعتقادی بدعت ہیں۔ اب اس میں سے کچھ عمل کو جیسے آدمی کافر، عالم الغیب یہ علم غیب پر، سنو بات تو سنو پہلے، نہیں وہ بھی بدعت ہے، اس کے ذریعے سے آدمی مشرک ہوتا ہے۔ لیکن عملی بدعت جیسے کوئی آدمی نماز میں آمین نہ کہے، رفع دین نہ کرے، تو یہ سب عملی بدعت ہے۔ عملی بدعت سے انسان گنہگار ہوتا ہے، یا تو اجر و ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن کیا بولے؟ رفع دین کی جہاں تک بات یہ تو ترک ہے نا۔ کس نے کہا ترک ہوا؟ اس نے میں عبداللہ بن مسعود کی ترمذی میں حدیث ہے نا۔ عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں ہے کہ اس میں ہے کہ منسوخ ہوا ہے، ایسا لکھا ہے اس حدیث میں؟ منسوخ کا نہیں لکھا ہے، ترک ہے نا، تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس وسلم میں کہاں لکھا ہے کہ ترک ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ ترک ہے، لفظ ترک ہے اس حدیث میں؟ نہیں ہے نا، تو اپنے طرف سے کیوں بول رہے ہو؟ جو ہے وہ بولو، ایک منٹ جو ہے وہ بولو نا۔ اس حدیث میں کیا ہے وہ بتاؤ، جو حدیث میں ہے وہ بولو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع دین کی حدیث بیان کیے،
اور کبھی بھی سنو بات پہلے، کبھی بھی زندگی میں انہوں نے رفع دین کی حدیث بیان کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ منسوخ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ میں تمہیں نبی کا طریقہ بتا، اے بیٹا پڑھ مجھے موبائل، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ویسے نماز دکھا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اور انہوں نے نماز میں رفع دین نہیں کیا، ایسا اس حدیث میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ سوال یہ ہے، 3-4 سوال اس میں آئے گا۔ پہلی چیز کہ کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے اس بات کی وضاحت کی کہ دیکھو میں ایک طرف حدیث بیان کر رہا ہوں لیکن یہاں رفع دین نہیں کیا، اس کا مطلب منسوخ ہو گیا؟ نہیں کیا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع دین کی حدیث بیان کریں اور عمل نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابی کے عمل اور کردار میں فرق تھا، تو ہم صحابی کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تیسرا جملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رفع دین کے منسوخ ہونے کی وجہ سے رفع دین نہیں کیے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی، 50 سے زائد صحابہ نام کے ساتھ اور بنا نام کے 200 سے زائد صحابہ اکرام کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے رفع دین کیا، تو کیا منسوخ ہونے کا علم ایک صحابی کو تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو سب کو پڑھاتے تھے، یہ تو سب کے علم میں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رفع دین منسوخ نہیں ہوا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو یہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حضرت عبداللہ بن مسعود نے ویسی ہی پڑھائی جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن دیکھنے والے سے چوک ہو گئی ہو، بھول ہو گئی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے سامنے، ظاہر سی بات ہے نمازی کے سامنے تو نہیں بیٹھے تھے نا، پیچھے بیٹھے ہو سکتے ہیں، آدمی کے دیکھنے میں بھول ہو سکتی، چوک ہو سکتی ہے، لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت دین کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حدیث کے مخالف ہیں، نعوذ باللہ ہم اس کے شان میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو مجرم بنا رہے ہیں۔ اور اگر ایسا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کو حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، اگر کیے تو علماء کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کبھی ایسی روایت بیان کرو جس پر عمل نہیں ہے یا وہ ضعیف ہے تو بتانا واجب ہے کہ اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر بنا بتائے حدیث روایت کریں گے تو آدمی مجرم ہوگا، تو اس اعتبار سے عبداللہ بن مسعود کو مجرم بنا رہے ہیں۔ اور ایک ہی آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلا رفع دین کا نماز پڑھتے کیوں دیکھا، باقی کسی نے کیوں نہیں دیکھا، جبکہ وہ کوفہ میں ایک لمبی مدت تک رہے، لیکن ایک آدمی نے صرف ان کو بنا رفع دین کی نماز پڑھتے دیکھا، باقی کسی نے نہیں دیکھا۔ کوفہ میں اتنے دن تک وہ امام رہے، حدیث پڑھاتے تھے، لوگ ان سے پڑھتے تھے، تو بھئی ہزاروں لوگوں کو بنا رفع دین کی نماز پڑھتے دیکھنا چاہیے نا، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں صحابہ نے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ چوتھی بات، وائل ابن حجر والی حدیث جو ہے اس میں امر حدیث نبی ہے، حکم ہے نبی کا، اور یہاں عمل صحابی ہے۔ مان لیں کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ جب نبی کے حکم اور صحابی کے عمل میں ٹکراؤ ہو تو ہمیں نبی کے حکم کو منسوخ نہیں کرنا ہے، صحابی کے عمل کو ریسپیکٹفلی سائڈ میں رکھ دینا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے جھوٹا اصول بنایا ہے، یہ اصول کسی قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ جب عمل صحابی اور حدیث صحابی میں فرق ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ صحابی اس حدیث کو منسوخ کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا اپنا گڑا ہوا اصول ہے، لوگوں نے خود سے یہ اصول گڑھ لیا، ایسا کوئی اصول قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ عبداللہ بن مسعود والی جو یہ روایت ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے تو کیسا ہے؟ کوئی آدمی اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث پر عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ عمل رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ نبی نے حکم دیا وائل ابن حجر کو اور وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اچھا میں معراج کو نا میں کچھ جسٹ حدیثیں بھیج رہا ہوں، آپ معراج ان کو بھیج دینا، تو رکو میں بھیج دوں گا۔ سنو نا، میں تم کو بتا رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا نام سنے ہو؟ ہاں، اس کے ایک شیخ الحدیث تھے انور شاہ کشمیری، نام سنے ہو؟ نہیں۔ نہیں
सुने हो, नहीं बताएंगे देवबंदी लोग। इसलिए कि अनवर शाह कश्मीरी ने अपनी हदीस की सरे लिखी सही बुखारी की, उसमें उन्होंने लिखा है कि रफ़ेल लम युनसख शैआ, उसमें से एक रत्ती बराबर भी मनसूख नहीं हुआ है। एक नहीं, दसियों देवबंदी हनाफी आलिमों की गवाही मैं दे सकता हूँ, मेरे पीछे किताब रखी हुई है, मैं तुम्हें नाम के तौर पर बता रहा हूँ। अली इंसाफ निरफ़ुल इख्तिलाफ, अब्दुल जब्बार खंडेलवी की किताब पढ़ लो। इसी तरह से तुम रफ़ुल यदैन के ऊपर अगर देखना हो तो अल-लम्हात मिन इरशादिल क्या कहते हैं, मिन इला इरशादिल बारी मिन ज़ुलुमात, ऐसे अरब नदवी की किताब पढ़ लो। इसी तरह से तुम शेख रज़ाल्लाह बिन करीम की किताब 12 मसाइल 20 लाख इनाम, इस किताब को पढ़ लो। ऐसे 25 किताबें हैं। अब तुम जो हदीस भेजने वाले हो ना, जो हदीस इसका जवाब ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन अभी क्या है, मौलवी लोग मस्जिद के क्या है, कोई दूसरे का थुका हुआ निवाला उठाते फिर चबाने लगते हैं। वो तो ऑलरेडी जवाब दिया हुआ है, फिर वो लिख करके जो आवाम को पता नहीं रहता है तो सीना ठोकने के लिए उस तरह की रिवायतें पेशना शुरू कर देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। हिदाया तक में लिखा है, हिदाया तक में लिखा है कि रफ़ुल यदैन मनसूख नहीं है। हिदाया जो हनफियों देवबंदियों की सबसे बड़ी फिक्र की किताब है। हदाया, अच्छा, ये वाला थोड़ा, अगर ये आपके पास है तो स्क्रीन पे मेरे को थोड़ा दे दीजिए। तो हदाया नहीं, हिदाया। भाई तुम जब हदीस नहीं मान रहे हो तो ये इसके किताब का हम सुनो, तुम्हारे हम तो हिदाया का हवाला चलते चलाते दे दिए, तुम हदीस मानते हो कि नहीं मानते हो? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ मैं। मानते हो ना? तो हदीस रसूल है कि अरफैदन करो। अमले सहाबी में ये नहीं लिखा है कि मत करो, ये लिखा है कि उनको जो देखे उनको दिखा के वो नहीं किए, ठीक है ना? जिन्होंने देखा उनको लगा कि उन्होंने नहीं किया। तो अब यहाँ पर तुम्हारे लिए, एक मोमिन के लिए क्या जरूरी है, अमले रसूल, हुक्म रसूल या अमले सहाबी? बताओ, हुक्म रसूल या अमले सहाबी कौन जरूरी है? हुक्म रसूल। हुक्म रसूल है, रफ़ेदन करो। यहाँ कहते हैं ना कि अहले हदीस लोग 5% है, हम लोग तो 95% है। तो एक सहाबी को ले लिया और 200 सहाबी जो रफ़ेदैन किए उसको काहे छोड़ दिए? पानी तुम्हारा अमर कैसे लाओगे बेटा, जाओ जब पानी लाओगे जाओ। एक सहाबी वाला हदीस ले लिए और 200 सहाबी वाली रिवायत को क्यों भूल गए? जिद या हठधर्मी, इसका कोई इलाज नहीं है। हमको नहीं करना हदीस पर अमल, हम अपनी पिता को देख के बैठे हैं, कोई इलाज नहीं है। लेकिन इंसाफ के साथ सोचोगे तो बात समझ में आएगी कि नबी का अमल ही हमारे लिए जरूरी है। सजदे के दरमियान भी रफ़ादैन है। हाँ, तुमने सजदे के दरमियान रफ़ादैन माना, पहले ये मानो कि रफ़ादैन है, फिर सजदे के दरमियान में बात करेंगे। भाई बिल्डिंग में कितना फ्लोर, सुनो, बिल्डिंग में कितना फ्लोर है इस पे बाद में बात करेंगे, पहले मानो तो बिल्डिंग है। कंप्लीटली रफ़ादैन का इनकार कर देते हो, लेकिन जब बताया जाता है रफ़ादैन है तुम सजदे पे आ जाते हो। पहले मानो कि रफ़ादैन है, अब तुम इतराज करो कि नबी ने रुकू से पहले, रुकू के बाद रफ़ादैन किया, सजदे में किया, आपने सजदे में क्यों नहीं किया? तब हम कहेंगे कि पहले रुकू और रुकू से पहले वाला मान लो, एक्सेप्ट कर लो, फिर हम सजदे पर डिस्कस करते हैं। सजदे में हदी रफ़ादैन ना करना अगर हमारी गलती है तो तुम उसको साबित करोगे, हम मानेंगे कि हाँ गलती हुई नहीं हुई, क्या हुई, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मानो तो सही कि रफ़ादैन है। भाई बिल्डिंग कितना चल रहा है, बात करने से पहले मानना पड़ेगा कि बिल्डिंग है। आदमी इनकार कर देगा कि बिल्डिंग ही नहीं है तो कहां से बात करेंगे कितना चल रहा है? वैसे तुम सजदे में रफ़ादैन वाली हदीस तो बयान कर रहे हो, तो पहले रुकू से पहले रुकू की बात वाली, यानी मानो कि रफ़ादैन है,
پھر ڈسکس کریں گے کہاں ہے کہاں نہیں ہے. لیکن مانو تو کہ رفع دین ہے. جب کہہ دیے منسوخ ہو گئی ہے, تم ٹوٹلی انکار کر دیو, پھر کہتے ہو کہ رفع دین سجدے میں ہے. تم جو سوال کیے ہو نا سجدے میں ہے, اجامت اللہ کے مفتی شمس تبریز بھی بھیجے تھے لکھ کر کے, مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے, قاسمی ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ پہلے مانیے کہ رفع دین ہے, پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ کہاں پہ ہے کہاں پر نہیں ہے. تو جواب نہیں آیا. تو اسی لیے پہلے مانو کہ رفع دین ہے, پھر ڈسکس کریں گے کہاں ہے کہاں نہیں ہے. مان رہے ہو نا رفع دین ہے؟ ہاں ہیلو, آواز نہیں آئی؟ نہیں, تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی ہے, بولو. ہیلو, ہاں بولو. رفع دین کی حدیثیں تو ہے, تو میں مانتا ہوں. رفع دین کی حدیثیں ہیں مت بولو, رفع دین ہے بولو. حدیثیں تو ہے. اس طرح سے بول لو جیسے کہ اس کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے. رفع دین تو ہے. رفع دین ہے نا, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد؟ فرض واجب, ہاں فرض کی واجب ہے. رفع دین ہے, رکوع سے پہلے کرنا چاہیے, رکوع کے بعد کرنا چاہیے. کرنا سنت پر عمل ہے, نہ کرنا سنت کی مخالفت ہے. ٹھیک ہے, اب ہم سجدے پر بات کرتے ہیں پھر بیٹھ کر کے. سجدے پر بھی بات کریں گے, ٹینشن مت لو, ایک دو درس چلتا رہے گا. سجدے والی حدیث بھی ہم بیان کریں گے کہ سجدے والی حدیث کیا ہے اور کیوں وہاں رفع دین نہیں کی جاتی, اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بھی تم کو ہم دلیل دے دیتے ہیں. چلو لے لو, تم بولو کہ بھاگ رہے تھے, لے لو ابھی جواب لے لو. رفع دین نہ کرنے کے لیے ایک حدیث ایک صحابی سے, ٹھیک ہے. سجدے والی حدیث بھی ایک صحابی سے ایک حدیث. رفع دین کرنے کی حدیث ہے 200 صحابہ کرام سے, اور سجدے میں نہ کرنے کی بھی 200 صحابہ کرام سے. تو دونوں جگہ جو ایک ایک روایت ہے اس کو چھوڑ دیا گیا, اور جہاں سارے صحابہ کرام ہیں اسی کو اپنایا گیا. تو جس طرح سے حدیث کا ایک اصول ہے کہ 100 آدمی ایک طرف, محدثین میں 100 راوی ایک طرف ہوں اور ایک راوی ایک طرف ہو, اس حدیث کو شاذ کہا جاتا ہے, ریئر. تو جیسے سجدے والی حدیث ریئر ہے, اسی طرح رفع دین نہ کرنے والی حدیث بھی ریئر ہے. جس اصول کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رفع دین نہ کرنے والی حدیث عمل کے قابل نہیں مانی گئی, اسی اصول کے تحت سجدے والی حدیث بھی عمل کے قابل نہیں مانی. کیونکہ اگر سجدے میں حدیث ہوتی رفع دین کی, تو رفع دین کی سجدے والی حدیث بھی اتنی صحابہ سے آتی جتنی رکوع سجدے والی آئی ہے. جس طرح سے میں نے کہا ابھی کہ رکوع اور سجدے میں رفع دین نہیں ہے اگر, تو یہ 200-400 صحابہ سے ملنا چاہیے تھا. جس طرح سے 200 صحابہ کرام سے رکوع اور رکوع کے بعد رفع دین کی حدیث ملی ہے نا. تو جس طرح سے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پر اس لیے عمل نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے اگینسٹ میں 200 کے قریب صحابہ کرام 50 کا نام کے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح سے سجدے میں رفع دین والی حدیث بھی 200 سے زائد, بلکہ سارے صحابہ کرام سے سجدے میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے, صرف ایک سے ذکر ہے. تو جس اصول کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت پر عمل نہیں کی گئی, سجدے کیا رفع دین نہ کرنے والی, اسی طرح سجدے میں رفع دین کرنے والی حدیث پر بھی عمل نہیں کی گئی, اسی اصول کے تحت. سمجھ میں آئی بات؟ چلیے ٹھیک ہے. چلیے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہے. آمین. ٹھیک.